پنجاب کابینہ کی جانب سے 2 ماہ کے لیے آٹے کی نئی قیمت مقرر 20 کلو تھیلا 45 روپے اضافے کے ساتھ 850 روپے کا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں نئی قیمت کی منظوری دی گئی۔ مالی سال کے آغاز پر ہی مہنگائی کی جلگار، آٹا چینی پہلے ہی نایاب۔ چنیوٹ کے یوٹیلٹی سٹورز پر مسالہ جات، مشروب اور دلیا بھی مہنگا ہو گیا۔ کالی مرچ اور سبز الائچی کی قیمت میں 30% اضافہ، مشروبات کی بوتلیں 12 روپے تک مہنگی۔ جھنگ میں گندم 1600 روپے من، آٹے کی فی کلو قیمت 60 روپے ہو گئی۔ فیصل آباد میں بوسیدہ عمارتوں کی عمر 40 سے 100 سال، بارشوں میں گرنے کا خدشہ، مونسون نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ضلع کی 493 عمارتیں خطرناک قرار، کئی ایک کی تاحال مرمت نہ کرائی جا سکی۔ 373 عمارتوں میں سے بیشتر کی مرمت کا دعویٰ، کارپوریشن رپورٹ پر ڈی سی کا عدم اطمینان، نئے سرے سے سروے کا فیصلہ۔ چنیوٹ میں محکمہ لائف اسٹاک کا دفتر کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا۔ خستہ حال عمارت خوف کی علامت بن گئی۔ افسران اور ملازمین موت کے سائے تلے دفتری امور سر انجام دینے پر مجبور، سائلین بھی دفتر آنے سے کترانے لگے۔ فیصل آباد میں مویشی منڈیوں کے لیے جگہ کا تعین کیا جائے، لوکل گورنمنٹ اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ٹاسک سونپ دیا گیا۔ ڈی سی محمد علی کی زیر صدارت اجتماعی قربانی کے ساتھ سلاٹر ہاؤس کی صلاحیت کا جائزہ لیا گیا۔ عوام کی پریشانی ہوگی دور، فیصل آباد گھنٹہ گھر وہیکل فری کرنے کے لیے پارکنگ پوائنٹ فعال۔ پارکنگ کمپنی نے کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ، ریلوے اراضی اور کارخانہ بازار کے باہر گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پارک کی جانے لگی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن امبرائڈری سیکٹر کے لیے آٹومیٹک لاک ڈاؤن ثابت۔ 8 بازار بند رہنے سے امبرائڈری سیکٹر بھی آدھا مہینہ بند رہا۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے باوجود امبرائڈری مالکان خام مال سے محروم، وائس چیئرمین محمد مظفر تحفظات کا شکار۔ سانبیا والا میں سمارٹ لاک ڈاؤن کھل گیا، بازاروں سے تجاوزات ہٹا دی گئی۔ صدر انجمن تاجرہ مقصود احمد بٹ کی کورونا SOPs پر عمل درآمد کی سختی سے ہدایت۔ چنیوٹ میں فٹ پاتھ پر قبضہ مافیا کے ڈیرے، اندرون بازاروں اور مین چوراہوں پر پیدل چلنا محال۔ تعلیمی ادارے بند، سکول بیگز کا کاروبار ٹھپ، لالیہ میں بھی تاجر معاشی بدحالی کا شکار، کاروبار کوئی نہیں، گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، تاجر برادری کی حکومت سے ریلیف دینے کی اپیل۔ بیشتر مقامات سے سمارٹ لاک ڈاؤن اٹھا لیا گیا۔ فیصل آباد میں کھیلوں کے میدان آباد ہو گئے، کھلاڑی پریشان، چیف آرگنائزر شیر پنجاب میاں حامد کھیلوں کے حامی، حکومت سے SOPs بند کر کے کھیلوں کے لیے اجازت دینے کی اپیل۔ فیصل آباد کے تحصیل ہسپتال نیفرولوجسٹ سے محروم، سمن آباد، جمرہ، تانتیہ والا، سمندری جڑاوالا، ناہی حسیب شہید کالونی ہسپتال میں سہولیات، گردے کے امراض سے مبتلا مریض دیگر ہسپتالوں کا رخ کرنے لگے۔ چنیوٹ میں ڈی سی کے ہیڈ کوارٹرز اسپتال انتظامیہ کی مبینہ غفلت، چلڈرن وارڈ میں زیر علاج بچوں کا پلے ایریا سینٹر غیر فعال، تالے لگا دیے گئے، والدین نے پلے ایریا کھولنے کا مطالبہ کیا۔ صوبہ سٹی ہسپتال کا زچہ بچہ سینٹر فعال ہو گیا، بالآخر فنڈز مختص کر دیے گئے۔ پنجاب حکومت رواں مالی سال میں 2 کروڑ 60 لاکھ روپے فراہم کرے گی، رقم سے مشینری خریدنے سمیت تنخواہوں کی ادائیگیاں کی جائیں گی۔ فیصل آباد میں دل کے مریضوں کے لیے اچھی خبر، انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا آپریشن تھیٹر جلد بحال کرنے کا اعلان، اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی اور بائی پاس ہوگا، دل کے امراض سے متعلق دیگر آپریشنز بھی کیے جائیں گے۔ ترقی، ٹائم سکیل، پے پروٹیکشن، کمپیوٹر الاؤنس دیا جائے گا، کمپیوٹر ٹیچرز کا ٹرانسفر پر بلا جواز پابندی ختم کرنے کا بھی مطالبہ، پنجاب حکومت کو 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن دے دی، 14 جولائی کو وزیر اعلیٰ آفس کے باہر احتجاج کا اعلان۔ ڈیڈ لائن میں بی ایڈ مکمل نہ کرنے پر ایجوکیٹرز کو نکالنے کا معاملہ، انسانی ہمدردی کے تحت 5 سال سروس مکمل کرنے والوں کو بحال کیا جائے، پروفیشنل ڈگری مکمل کرنے کے لیے مزید 1 سال کی مہلت دی جائے،
पंजाब एजुकेटर्स ने सेक्रेटरी तालीम को दरखास्त कर दी। कोरोना लॉकडाउन, निजी कॉलेजेस जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को इलाहाक में तौसीक के लिए फाइलें न भिजवा सके। जीसीयू से मजीद मोहलत देते हुए 15 अगस्त तक का वक्त दे दिया। टीम मयार का जायजा लेने के लिए कॉलेजेस का दौरा करेगी। तांदेवाला नया बाजार की चंद मीटर सड़क एक माह बाद भी नामुकम्मल, ठेकेदार पत्थर डालकर काम अधूरा छोड़ गया। अहले इलाका सरापा एहतजाज, कमिश्नर और डीसी नोटिस लें, तामीराती काम जल्द मुकम्मल कराएं, वकीलों की दुहाई। म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट की मुबैना गफलत, पतन रोड पर पटवार खाना के साथ सीवरेज का पानी जमा हो गया। बदबू से सांस लेना मुहाल, बीमारियां फैलने का भी डर। शहरियों ने इंतजामिया से जल्द निकासी कराने का मुतालबा कर दिया। सिटी 41 की खबर पर एक्शन, बवाना में 6 माह से ठप सीवरेज पाइपलाइन मंसूबे पर काम शुरू। जिला इंतजामिया और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से पाइप बिछाए जाने लगे। फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल संगीन, वासा काबू न पा सका। डायरेक्टर ऑपरेशन वेस्ट मोहम्मद रफी को ओहदे से हटा दिया गया। मसले पर काबू पाने की अनोखी मंतक, 2 डायरेक्टर्स की बजाय 4 तायुनात कर दिए गए। चिन्योट शहर में होगा सफाई सुथराई का निजाम बेहतर, जानवरों के बाड़े खत्म कराए जाने लगे। अब फाजिल मवाद सीवरेज में रुकावट नहीं बनेगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सिटी 41 की खबर पर एक्शन लिया। मानसून में डिस्पोजल पंपिंग स्टेशन को 24 घंटे बिजली की फराहमी यकीनी बनाए जाए। रीजन के तमाम फेस्को दफातर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला इंतजामिया से राब्ते में है। वफाकी सेक्रेटरी बराए पावर डिवीजन इरफान अली ने फेस्को चीफ को हिदायत जारी कर दी। म्यूनिसिपल कमेटी टोबा की हदूद में सीएम डेवलपमेंट फंड्स के तहत तरक्याती काम जारी। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अहमद जावेद सरदार जायजा लेने पहुंच गए। सीईओ एमसी जाहिद खलील मलिक ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कराया। लालिया फजलाबाद का राजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा, एसओपी चेक किए, साइलिन को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। अमले को नो मास्क नो सर्विस पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के केसेस को निपटाने के लिए मोहलत में इजाफा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मौजूदा मुल्की सूरत-ए-हाल के बायस मोहलत देने का फैसला किया। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से केसेस 30 दिसंबर तक मुकम्मल किए जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक मोहम्मद रजा बाकिर की फैसलाबाद के ताजरों से वीडियो लिंक मीटिंग। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान की शिरकत। रिफंड सिस्टम की ऑटोमेशन और टैक्स निजाम में आसानी लाने पर तबादला ख्याल हुआ। एक साल से ज्यादा अरसे तक खाली रहने वाली तमाम असामियां खत्म की जाएंगी। एफबीआर समेत दीगर विफाकी महकमों में ग्रेड 1 से 16 पर इत्तलाक। तनख्वाहों का बोझ कम करने के लिए कैबिनेट डिवीजन की हिदायत पर फैसला किया गया। प्राइवेट डिफॉल्टर्स की सख्त पकड़, सरकारी नादहिंदगान को छुट्टी। फेस्को की वार्निंग नोटिस बस नाम के वासा ने करोड़ों रुपए दबा लिए। माली साल खत्म हो गया, फेस्को सरकारी इदारों में रिकवरी में नाकाम। रेलवे हुकाम सीनियर सिटीजन को सहूलत देने में नाकाम। महकमे रेलवेज ने बुजुर्ग मुसाफिरों का रिलीफ खत्म कर दिया। वजीर रेलवे ने बुजुर्ग अफराद के लिए मुफ्त और रियायती टिकटों का ऐलान किया था। ज़राई साइंसदान मकई का हाइब्रिड बीज मकामी तौर पर तैयार करने में कामयाब न हो सके। मल्टीनेशनल कंपनियां दूसरे ममालिक से बीज तैयार करवा कर बेचने लगी। किसान परेशान, हुकाम की जानिब से कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की जा सकी। पेट्रोलिंग पुलिस ने रवा साल फैसलाबाद में 2018 मुलजिमान पकड़े। 140 इश्तिहारी और 7 अदालती मफरूर शामिल। 1623 लीटर शराब, 12 किलो चर्स और भारी मिकदार में असलहा बरामद। तेज रफ्तारी के 606 मुकदमात रजिस्टर्ड कराए गए। रिपोर्ट जारी। रेस्क्यू फैसलाबाद को 6 माह में 6,20,894 बोगस कॉल्स मौसूल। इमरजेंसी कॉल सिर्फ 50,000 निकली। बेवजह कॉल से किसी की मदद में रुकावट न बने, आवाम से अपील।
ٹریفک پولیس شیورکوٹ کے جون میں 2430 چالان، 9 ڈرائیورز کے لائسنس، 7 گاڑیوں کے روٹ پرمٹ معطل۔ فنڈز جاری ہو گئے، جیلوں کی حالت بہتر کیوں نہیں بنائی گئی؟ آئی جی پنجاب جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بے کا اظہار برہمی، جیلوں کے باہر پارکنگ سٹینڈز ختم کرائیں، جدید انداز میں ڈھالیں، جیل سپرنٹینڈنٹس کو مراسلہ حصہ۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہیٹ اسٹروک کے کیسز بھی بڑھنے لگے۔ چنیوٹ میں گزشتہ ماہ 63 افراد کو ہیٹ اسٹروک کے باعث ہسپتال لایا گیا۔ ڈاکٹرز نے دھوپ میں نکلتے وقت سر ڈھانپنے کا مشورہ دے دیا۔ چنیوٹ میں گرمی بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ بھی بڑھنے لگی، اندرون بازار اور محلوں میں بجلی کی آنکھ مچولی شروع، کم لوڈ کی شکایات بھی ملنے لگی، شہری شدید گرمی سے بلبلا اٹھے۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 47 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق، ضلع بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 4986 ہو گئی۔ چنیوٹ میں 209 افراد کورونا کا شکار، 128 صحتیاب۔ کورونا ایمرجنسی میں ڈیوٹی دینے والے اساتذہ کے کنوینس الاؤنس میں کٹوتی، ٹیچرز یونین کے تحفظات، سیکرٹری ایجوکیشن کو نوٹس لینے کے لیے خط لکھ دیا۔ سمندری میں ڈینگی کی ممکنہ افزائش روکنے کے لیے اجلاس، انسداد ڈینگی میٹنگ ہفتے میں 2 دن کی جائے گی، ایس او پیز کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج ہوگا۔ اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان نے افسران کو ہدایات جاری کر دی۔ فیسکو ایکسچینج آفس لالیہ میں سیفٹی سیمینار، تینوں سب ڈویژنز کے لائن سٹاف کی شرکت، سیفٹی آلات کا استعمال یقینی بنانے کے لیے زور دیا گیا، شہداء کے لیے 1 منٹ کی خاموشی، دعائے مغفرت کی گئی۔ اور تحفظ حرمین بین السالک رواداری کونسل پاکستان کے زیر اہتمام تعزیتی ریفرنس، آر پی او راجہ رفت مختار کے مرحوم بھائی کے لیے مغفرت اور بلند درجات کی دعا، شرکا کا انسداد کرونا کے لیے حکومتی اقدامات پر تعاون کا عزم۔